جو آدمی جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مارتا ہے، جھوٹی قسم اٹھائی اور اس کا حق لے لیا، اب پتہ تو اس کو بھی ہے کہ میں نے جھوٹی قسم اٹھائی، بعض جھوٹے قرآن مجید اٹھا لیتے ہیں زمین جائیدادوں کے لیے، مرلے کے لیے، زمین مرلہ ایک مرلے زمین کے لیے قسمیں قرآن اٹھاتے، فرمایا کسی کا حق مارنے کے لیے قسم اٹھائی تو اللہ کریم نے فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت کو اللہ کریم نے ان پر حرام کر دیا ہے، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارِ، اور جہنم کو اس پہ واجب کر دیا ہے، جہنم اس پہ واجب ہے۔ قالوا، صحابہ کرام طرف اٹھے، اب وہ صحابہ کرام تھے، طرف اٹھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اے اللہ کے نبی اگر کوئی معمولی سی چیز بھی ہو اس کے لیے قسم اٹھائی ہے، فرمایا قال وَإِن كَانَ قَصِيبًا مِّنْ آلات، فرمایا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے تو ایمان میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ آ نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بڑی چیزیں تو اپنی جگہ پہ رہ گئی ہیں، کیا کوئی چھوٹی چیز بھی ہو؟ اب سنیں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن كَانَ قَصِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اراک یعنی لوگوں کی ایک اراک نامی لکڑی بھی ہو، اراک نام لکڑی بھی ہو جس کے ساتھ مسواک کی جاتی ہے، وہ بھی بغیر اجازت کے ظلم کے ساتھ لے لیا، اللہ اس پہ بھی جنت کو حرام کر دیں گے، جہنم کو اس پہ واجب کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیں آج ہم کیا کرتے ہیں، بازاروں میں جا کر دیکھیں ریڑی پہ بغیر اجازت کے اس کی ریڑی سے کچھ چیز لے لی، کچھ مونگ پھلیاں لے لی، کچھ ڈرائی فروٹ والے کے، سبزی والے سے کچھ چیز اٹھا کر لے، ہم اس کو ظلم سمجھتے نہیں، حالانکہ اتنی بھی چیز کسی کے لیے بغیر اجازت کے تو وہ ظلم بن گیا، اور قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے کہ وہ آدمی جو ظلم کرے گا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، قیامت والے دن اللہ جنت کو اس پہ حرام کر دیں گے اور جہنم اس پر واجب ہے۔ اور اس نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا